محمد وسیم نے سوال کیا ہے رائے بریلی سے. تو محمد وسیم کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر محرم میں ایک مسئلہ آتا ہے. وہابی اور بریلوی کہتے ہیں تم لوگ حضرت علی کو کیوں کہتے ہو اور تعزیہ داری کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ تم لوگ حضرت علی کو علیہ السلام، اچھا علیہ السلام کیوں کہتے ہو؟ علیہ السلام کہنے میں کیا حرج ہے؟ تم السلام علیکم نہیں کہتے ایک دوسرے کو؟ ابے بھائی عقل کے ناخن لو یار. جب ملتے ہو ایک دوسرے کہتے ہو السلام علیکم، تم پر سلام ہو، تو اگر ان کو سلام مولا علی کو کہہ دیں کہ علیہ السلام، تو سلام ہی بھیج رہے ہیں نا ان پہ. آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھیج رہے ہو تو جائز ہے، تو مولا علی کو اگر سلام بھیجو تو ناجائز کیسے ہو گیا؟ علیہ السلام کا کیا مطلب ہے؟ ان پہ سلام ہو. اس میں غلط بات کیا ہے؟ اچھا تعزیہ داری کیوں کرتے ہو؟ امید ہے یونس صاحب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کی عمر میں برکت کرے، آمین. تعزیہ داری، دیکھیں بھائی اب یہاں پر ذرا غور کرنا ہوگا. تعزیہ نکلا ہے تعزیت کرنے سے. ہمارے پاکستان میں اکثر لوگ جو ہے وہ تعزیے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر جو احباب ہیں اہل بیت اعظام کے، ان کے مزارات کے ماڈل بنا کے خوبصورت سے، اور وہ جلوس کی شکل میں جو نکالتے ہیں ان کو تعزیہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ تعزیہ ہے ہی نہیں. تعزیہ تو تعزیت سے نکلا ہے. تعزیت کیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ جا کر اظہار افسوس کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور یہ تعزیہ ہے. تو اب تعزیت کرنا گناہ کہاں ہے؟ میں تو اصل لفظ تعزیہ داری کی بات کر رہا ہوں. اصل لفظ تعزیہ داری کی بات کر رہا ہوں. اچھا اب رہ گئی بات کہ اہل تشیع اگر یوم عاشورہ کے دن امام علی مقام کے جو روزہ مبارک ہے ان کا ماڈل بنا کے اور جلوس کی صورت میں نکالتے ہیں، تو یہ کوئی غیر شرعی کام تو ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کہ روزہ مبارک کا ماڈل لکڑی سے بنا کے نکالنا گناہ ہے، تو مولانا الیاس قادری کو بھی منع کرو، وہ گنبد خضرا کا ماڈل بنا کے نکالتا ہے 12 ربیع اول پہ. اچھا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا ماڈل بنا کے وہ نکالے، انہوں نے تو سائیکل کے اوپر گنبد خضرا بنایا ہوتا ہے لکڑیوں سے ہیں. تو میرے بھائی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا مت کرو، ایک دوسرے کو کافر زندیق مت بولو. اچھا اب امام علی مقام کے روزہ مبارک کا ماڈل بنانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، کسی عبادت سے تعلق نہیں ہے، شریعت سے تعلق نہیں ہے. جس طرح یادگار کے لیے ہم تصویریں کیمرے سے بناتے ہیں، اسی طرح وہ یادگار کے لیے امام حسین کے مزارات کا ماڈل بنا کر کے نکالتے ہیں. اس میں مجھے تو کوئی غیر شرعی بات نظر نہیں آ رہی. نہ اس میں کوئی توحید کے خلاف بات ہے، نہ اسلام کے خلاف ہے، نہ شریعت کے خلاف ہے، نہ قرآن کے خلاف ہے. امام حسین کے روزہ مبارک کا ماڈل بنا کے یوم عاشورہ پہ یاد کے لیے وہ نکال رہے ہیں. اس میں فی نفس ہی ان مزارات اور روزہ مبارکہ کے ماڈل بنا کر جلوس کی صورت میں نکالنے میں مجھے تو کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا، کوئی قباحت نظر نہیں آتی. میں تو نہیں سمجھتا کہ اس سے اسلام کو یا شریعت کو کوئی نقصان ہے. اچھا اب وہ پڑ گئی ہے بات تعزیہ کی، تو تعزیہ اس ماڈل کو کہتے ہیں اب، لیکن اصل میں معنی اس کا یہ ہے نہیں. تعزیہ نکلا ہے تعزیت سے، کہ تعزیت کرنا یعنی غم منانا. یوم عاشورہ کو غم مناتے. میرا تعلق تو کسی فرقے سے نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک ایسی پکچر بنا کر دے رہا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے کہ بھائی بلا وجہ کسی کی مخالفت کرنا بیکار ہے. یہ تو تعزیہ نکال رہے ہیں، یہ حرام ہے.
او بھائی کیسے حرام ہے؟ بتاؤ تو صحیح. تمہارے جو بریلوی حضرات ہیں وہ گنبد خضرا کے ماڈل بنا کے نہیں نکال رہے آج کل 12 ربیع الاول کے اوپر؟ سائیکل کے اوپر راکٹ بنائے ہوئے انہوں نے, مدنی راکٹ, میں نے خود لکھا ہوا دیکھا ہے, مدنی راکٹ. سائیکل کے اوپر انہوں نے پورا گنبد خضرا بنایا ہوا ہے. میں کہا ایک چیز اگر بریلویوں کے ہاں جائز ہے تو وہی چیز بریلیوں کی نظر میں اگر اہل تشیع کریں تو ناجائز کیوں ہو گئی؟ تم کیوں کر رہے ہو پھر؟ تم بھی نہیں کرو. اتنی اگر یہ ناجائز چیز ہے تو تم گنبد خضرا کا ماڈل کیوں بنا رہے ہو؟ تم بھی نہیں بناؤ نا.